अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 87 ता 100 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम ज़रूर शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। सयक़ूलूना लिल्लाह कुल फअन्ना तुस्हरून। बल अतैनाहुम बिलहक्कि व इन्नहुम लकाज़िबून। मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहू मिन इलाहिन इज़्ज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ वलअला बादुहुम अला बाद। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। आलिमिल गैबि वश्शहादति फतआला अम्मा युश्रिकून। कुर रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन। व इन्ना अला अन नुरियक मा नइदुहुम लकादिरून। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसनुस सय्यिअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौतु क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम
برزخ إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو۔ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے، تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا، یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا، یعنی کہ اور چڑھ جاتا ایک پر ایک۔ پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، جاننے والا ہر نہاں و عیاں کا، تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے۔ تم عرض کرو کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ آشت، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر۔ ایک آیت پیچھے سے تفسیر اس کی شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے کہ جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتداً پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کے غیر کو پوجنے اور شرک کرنے سے، اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکار کرنے سے، اور ہر چیز پر حقیقی قدرت و اختیار کس کا ہے؟ تو جواب دو۔ یعنی کسی شیطانی دھوکے میں ہو کہ توحید و طاعت الہی کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو۔ تم اقرار کرتے ہو کہ قدرت حقیقی اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے کہ اللہ کے نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ اس کا شریک، یہ دونوں باتیں محال ہیں۔ جو اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں وہ اس سے منزہ ہے، کیونکہ نوع اور جنس سے پاک ہے، اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو، جو الوہیت میں شریک ہو اور اس کو دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا، کیونکہ متقابل حکومتیں اس کی متقاضی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اس کے تحت تصرف ہے، کہ اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں وہ عذاب، اور ان کا کرین اور ساتھی نہ بنانا یہ دعا بطریق تواضع و اظہار عبدیت ہے، باوجود یہ کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا کرین و ساتھی نہ کرے گا۔ اسی طرح انبیاء معصومین استغفار کیا کرتے ہیں، باوجود یہ کہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ یہ سب بطریق تواضع و اظہار بندگی ہے۔ یہ جواب ہے ان کفار کا جو عذاب موعود کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدہ کے پورا کرنے پر قادر ہے، پھر وجہ انکار اور سبب استہزاء کیا؟ اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں
کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو لیں۔ اس جملہ جمیلہ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ توحید جو اعلیٰ بہتری ہے، اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائے، اور یہ بھی کہ طاعت و تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے، اور یہ بھی کہ اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیے جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں تو ہم اس کا بدلہ دیں گے جس سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی کافر وقت موت تک اپنے کفر و سرکشی اور خدا اور رسول کی تکذیب اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر مصر رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کو جہنم میں اس کا جو مقام ہے دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ مقام اسے دیا جاتا دنیا کی طرف، اور اعمال نیک بجا لا کر اپنی تقصیرات کا تدارک کروں، اس پر اس کو فرمایا جائے گا۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شخص کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کی شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا کروں گا کہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آخری امت کا حصہ ہیں جو ختم نبوت کے صدقے ہمارے حصے میں آئی ہے، کہ ہم ایک عظیم امت کا حصہ ہیں جس کے حصے میں یہ عظیم کام آیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پاک مقدس کتاب کا جو میسیج ہے وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی تبلیغ کریں، ترغیب دیں، اور جہاں تک آپ اس کو اس جو پروگرام ہے جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو ضرور آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے آپ کو اور مجھے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔